بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحیم اور کریم رحم کرنے والا ہے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن۔ دوستوں، کربلا کی درد بھری داستان سننے سے پہلے حضرت حسن و حسین کی مکمل زندگی سن لیجیے تاکہ پھر ہم سب اچھی طرح کربلا کے واقعے کو سمجھ سکیں۔ حضرت حسن و حسین ایسے بچے تھے کہ جن سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کو دیکھ کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن و حسین جنت کے پھول ہیں اور یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں سے نفرت کرے گا اس نے مجھ سے نفرت کی۔ حضرت حسن کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی اور حضرت حسین کی پیدائش 4 ہجری میں ہوئی۔ حضرت حسن اپنے چھوٹے بھائی حسین سے 1 سال بڑے تھے۔ جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تو ہمارے حضور بہت زیادہ خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے، اور پھر حضرت حسن کو گود میں لے کر حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ تو حسن ہے۔ اور پھر جب 1 سال بعد حضرت حسین کی پیدائش ہوئی تب بھی ہمارے حضور جلدی سے گھر آئے اور اپنے نواسے کو گود میں لیتے ہوئے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم نے اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام تو حسین ہے۔ ہمارے حضور اپنے نواسوں کو اس قدر محبت کرتے تھے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ تبھی حضرت حسن کے رونے کی آواز آنے لگی، تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھ کر حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ، میرا بچہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ حسن کے رونے سے میں بے چین ہو جاتا ہوں؟ ایک شام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آئے۔ حضرت علی اور بی بی فاطمہ سو چکی تھیں، جبکہ حضرت حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت بی بی فاطمہ اٹھنے لگیں تو حضور نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم لیٹی رہو، اور پھر خود ہمارے حضور نے ایک برتن لیا اور پھر بیچ آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنی ہی دیر میں حضرت حسن و حسین مسجد میں آ گئے اور چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی تک پہنچ گئے اور کھیلنے لگے۔ حضور جب سجدے میں گئے تو حضرت حسن و حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ ہمارے حضور نے سجدہ لمبا کر دیا کہ اچانک سجدے سے اٹھنے کی وجہ سے بچوں کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ صحابہ اکرام کو شک ہونے لگا کہ حضور کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہمارے حضور کی حسن و حسین سے محبت۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، حسن و حسین کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے ہیں، فاطمہ بہت پریشان ہیں۔ یہ سن کر حضور نے سارے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ اکرام مدینے میں ہر طرف پھیل گئے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ دور ایک پہاڑی کے اوپر پہنچ کر دیکھا کہ حسن و حسین ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالا نانگ اپنی دم پر پھنکار کر رہا ہے۔
اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ نانگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن با حسین آگے جنگل میں نہ جا سکیں۔ جب اس نانگ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر دوسری طرف چل دیا اور ایک بل میں داخل ہو گیا۔ حضور نے آگے بڑھ کر حسن با حسین کو گلے لگا لیا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، تم میرے اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت فرمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حسن با حسین سے کہا کہ اے بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ ساتھ سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ ایک بار ہمارے حضور اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے تو حسن با حسین نظر نہ آئے، تو حضور نے پوچھا اے فاطمہ، میرے بچے حسن با حسین کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، آج صبح گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے حضرت علی نے کہا کہ اے فاطمہ، میں حسن با حسین کو گھر سے باہر لیے جاتا ہوں تاکہ کچھ کھانے کا انتظام کر لوں، ورنہ یہ دونوں بھوک سے گھر میں تمہیں بہت پریشان کریں گے۔ اس لیے حضرت علی حضرت حسن با حسین کو ایک یہودی کے باغ میں لے گئے ہیں۔ یہ سن کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے باغ کی اور چل دیے۔ اس کے باغ کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ حسن با حسین پانی میں کھیل رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں۔ دوپہر کی دھوپ بہت بڑھتی جا رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر فرمایا کہ اے علی، دھوپ تیز ہونے والی ہے، اس لیے جلدی سے میرے بچوں کو گھر لے جاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس میں جلدی سے حسن با حسین کو گھر لے کر پہنچتا ہوں۔ اور پھر ہمارے حضور نے حضرت حسن کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور حضرت علی نے حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور گھر کی طرف چل دیے۔ ہمارے حضور اپنے ان دونوں بچوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک بار ہمارے حضور ممبر پر کھڑے صحابیوں کو خطبہ دے رہے تھے کہ تبھی حضرت حسین اپنے گھر سے نکلے۔ انہوں نے ایک لمبی چادر اوڑھ رکھی تھی، وہ چادر زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ چلتے چلتے حضرت حسین کا پیر اس چادر میں لپٹ گیا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ حضور نے جیسے ہی اپنے بچے حسین کو گرتے ہوئے دیکھا تو ممبر سے نیچے اتر آئے، لیکن اتنی ہی دیر میں صحابہ اکرام نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کو اٹھا لیا اور حضور کے پاس لا کر بٹھا دیا۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم، جب میں نے اپنے بچے کو گرتا ہوا دیکھا تو مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کب ممبر سے نیچے اتر گیا۔ حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے اور پھر ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، تو حضرت عمر کا ڈر لوگوں میں بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ بچے بھی حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ ایک بار حضرت حسن کچھ لڑکوں کے ساتھ گھر کے باہر کھیل رہے تھے کہ تبھی وہاں سے حضرت عمر کا گزر ہوا۔ جب بچوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو سارے بچے بھاگ گئے، حضرت حسن اکیلے بچے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن کو بہت غصہ آیا کہ حضرت عمر کی وجہ سے میرا سارا کھیل برباد ہو گیا، تو انہوں نے غصے میں حضرت عمر سے کہا کہ کیا تم میرے نانا کے غلام نہیں ہو؟ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور حضرت حسن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے فرمایا اے میرے بچے، قیامت کے دن بھی اس بات کی گواہی دے دینا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ حضرت حسن با حسین جب بڑے ہوئے تو غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ ایک بار ایک شاعر نے حضرت حسین کی بہت تعریف کی تو آپ نے اس شاعر کو بہت مال عطا کیا۔ اس پر ایک صحابہ نے حضرت حسین سے کہا آپ نے اسے اتنا زیادہ مال کیوں دے دیا؟
حضرت حسین نے انہیں سمجھایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ شاعر ایسا نہ کہہ دے کہ اے حسین، تم تو فاطمہ کے بیٹے ہو اور علی کے بیٹے ہو، تم مجھے اتنا کم مال کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے میں نے اسے اتنا زیادہ مال دے دیا۔ ایک بار حضرت حسن مدینہ کے پاس ایک باغ سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک لڑکے کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی اور اس کے سامنے وہ ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا روٹی کا ایک ٹکڑا خود کھاتا اور ایک ٹکڑا کتے کو کھلاتا، یہاں تک کہ اس لڑکے نے آدھی روٹی اس کتے کے ساتھ بانٹ کر کھائی۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن نے اس لڑکے سے پوچھا، اے لڑکے، تم تو انسان ہو، اس لیے تمہیں روٹی کا زیادہ حصہ کھانا چاہیے۔ تو اس لڑکے نے کہا، اس کتے کے سامنے مجھے زیادہ روٹی کھاتے ہوئے شرم آ رہی تھی، اس لیے میں نے آدھی آدھی روٹی آپس میں بانٹ لی۔ یہ سن کر حضرت حسن نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کس کے غلام ہو؟ اس لڑکے نے کہا کہ میں عفان بن عثمان کا غلام ہوں اور یہ انہی کا باغ ہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ اے لڑکے، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم یہیں پر رہنا۔ اور پھر حضرت حسن باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور اس لڑکے کے ساتھ باغ کو بھی خرید لیا، اور پھر واپس آ کر اس لڑکے کے پاس آ کر کہا کہ اے لڑکے، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ اس لڑکے نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ آج سے میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو حکم دیں گے میں وہ مانوں گا۔ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ اے لڑکے، تم میری طرف سے آزاد ہو اور یہ پورا باغ بھی اب تمہارا ہے۔ دوستوں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے کچھ واقعات تھے۔